یہاں تک کہ زندگی کے تیسرے دن کی مغرب اور عشاء کا نماز ختم ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری رات کا آغاز ہوا۔ آخری رات کا آغاز کل بھی ہمارے زندگی میں ہمارے شہر میں ہوا تھا۔ کس چراغوں کے ساتھ، کس شرکی الفاظ کے ساتھ، کس دھوم دھڑاکے کے ساتھ ہوا تھا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری 12 ربیع الاول شروع ہوتا ہے۔ یہ آئینہ ہے آپ کے لیے، جائزہ ہے آپ کے لیے۔ آپ مارتے مار کے جائیے، تھوکتے تھوک کے جائیے، لیکن ہمارا کام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کا آخری ربیع الاول آپ کے سامنے پیش کر دینا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس تک آپ یہ بات پہنچا سکتے پہنچا دیجئے۔ آخری ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مغرب کی نماز چلی، عشاء کی نماز کا وقت ختم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات چلتی چلی گئی، یہاں تک کہ رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر میں تکلیف بڑھتی چلی گئی۔ جب اندھیرا ہو گیا، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا چراغ جلانے کے لیے جب چراغ کے پاس گئی، تو وہ نبی جو اس قرآن کی روشنی کو دنیا میں پھیلانے کے لیے بھیجے گئے تھے، ان کی زندگی کی آخری رات گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، اور نہ قرضے ہیں، سبحان اللہ، اور نہ قرضے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ تیل بھی نہیں ہے اور قرضوں میں لطف ہے، نہیں، سبحان اللہ، نہ قرضے ہیں نہ تیل ہے۔ اسی شام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 دینار تھے، سارے کے سارے صدقہ کر دیے۔ جتنے غلام تھے سب کو آزاد کر دیا، جتنے ہتھیار تھے سارے صحابہ میں بانٹ دیے۔ رات کا تہجد کا وقت ٹلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری 12 ربیع الاول کی فجر کی نماز کے لیے حضرت بلال مسجد نبی پہنچے، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جوق در جوق صحابہ مسجد نبی کے اندر جمع ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت بلال نے اقامت دے دی، مصلی پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے، سارے صحابہ جماعت بنا کر اللہ اکبر کہ ابو صدیق نے امامت شروع کی، سارے صحابہ نے ہاتھوں کو باندھ لیا۔ جیسے آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، 12 ربیع الاول آخری زندگی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہا کہ آخری مرتبہ میرے صحابہ کو دیکھ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا پردہ ہٹایا، پورے صحابہ سب بستہ ہیں، صف میں کھڑے ہوئے۔ شاید وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تمام صحابہ، وہ جو جنگ بدر کی یاد آ گئی، شاید نبی کو جنگ احزاب کی یاد آ گئی، شاید جنگ احد کی عذاب آ گئی، شاید وہ انصار جو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے مشرکین مکہ سے لڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ گئے، وہ ابو بکر صدیق جو اونٹوں پر بیٹھ کر کئی سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے، وہ عمر بن خطاب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معاملوں میں مشورہ دیا کرتے تھے، وہ سلمان فارسی، وہ حضرت بلال، وہ حضرت علی، وہ حضرت زید، بڑے بڑے صحابہ صفوں میں کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پردہ ہٹا کر ان کی طرف دیکھا، اللہ کے نبی چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، مسکرا دیے، صحابہ کو جی بڑھ کر دیکھ لیا، اور اللہ کے نبی نے پردہ چھوڑ لیا اور نماز قائم کر لی۔ فجر کی نماز جیسے ختم ہوئی، بس زندگی کے وہ آخری نماز تھی، اب اس کے بعد کوئی دوسری نماز اللہ کے نبی کی زندگی میں نہیں آئی۔ فجر کی نماز کا وقت ٹلتے چلا جا رہا تھا، گھڑیاں کٹتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ، خیبر کے دن مجھے جو زہر دیا گیا تھا، مجھے ایسا لگتا ہے عائشہ اس خیبر کے دن کا زہر میری جان کی رگ کو کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ تکلیف بڑھتی چلی جا رہی تھی، پٹی آپ کے سر پر بندھی تھی، پٹی کے اوپر ہاتھ رکھ دیا جاتا تو اس کی حرارت محسوس کر سکتا تھا۔ لمحے کٹتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے فجر کی نماز کا وقت ختم ہو کے چاش کی نماز کا وقت شروع ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج تمام مطہرات ازواج آ گئی، تمام ازواج محترمات، آپ کے نواز حضرت حسن، حضرت حسین حضرت آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ حضرت آ گئی، ان کے گھر میں آخری ربیع الاول کی صبح ہے۔ آج ہم نے بھی ربیع الاول کی صبح کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ اپنی بیٹی رضی اللہ عنہا کو قریب بلایا، کہا فاطمہ کو 2 باتیں، ایک بات کہتے ہنس دی اور ایک بات کہتے رو دی۔ کہا میری بیٹی فاطمہ، میرے وفات کے بعد میرے خاندان کے لوگوں میں سے تم وہ پہلے شخص ہوگے جو اللہ کے پاس انتقال کر کے آؤ گے۔ یہ بات موت کی خبر سنتے حضرت فاطمہ ہنس پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کہی تو رو دی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے، فاطمہ مجھے ایسا لگتا ہے شاید اب اسی مرض میں تیرے والد کا انتقال ہو جائے گا۔ یہ بات سننا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ کہا ابا جان، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بیٹی رو مت، آج کے بعد تمہارے والد کو کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے۔
لمحے کٹتے چلے جا رہے تھے، گنتی آخری منٹوں کی طرف، آخری لمحات کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک پیالہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈباتے جاتے اور اپنے چہرے پر مل لیتے جاتے اور کہتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور کہتے یقیناً موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، یقیناً موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ موت کو کیا سختی ہے، سب سے زیادہ سختی موت کے وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتے جاتے لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات قریب آتے چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر ٹیک لگا دیا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مسجد نبی میں سے مسواک کرتے ہوئے داخل ہوئے، جن کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ نبی آپ کے لیے مسواک لاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ ہلا کر کہا مجھے مسواک چاہیے۔ جب مسواک لے کر آئے، منہ میں رکھا گیا تو اتنی سخت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں سے چبا نہیں سک رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا کیا میں آپ کے لیے نرم کر دوں؟ اس مسواک کو لے کر عائشہ نے اپنے دانتوں میں رکھ کر اسے چبایا، اسے نرم کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کو جو مسواک کرنے لگے، یہاں تک کہ جب مسواک ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک نکالی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ آخری لمحات آ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اس طرح اٹھائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے انگشت شہادت اٹھائی، آپ کے ہونٹوں سے کچھ بات نکل رہی تھی۔ حضرت عائشہ نے اپنے کانوں کو قریب لے گیا، یہ آخری 12 ربیع الاول کی صبح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، یہاں تک حضرت عائشہ اپنی کان کو قریب لے گئے تو کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے ہیں اللہ ان شہیدوں کے ساتھ، ان انبیاء کے ساتھ، ان صدیقین کے ساتھ، ان نیکوکاروں کے ساتھ مجھے رکھنا میرے پروردگار، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھ پر رحم کر، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کے پاس پہنچا دے۔ یہ آخری ربیع الاول کی صبح ہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ نبی کی زبان پہ آخری لمحات میں الفاظ ہے اللہ مجھے بخش دے، اور نبی کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے اگلے پچھلے تمام خطا، تمام گناہ بخش دی۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت شہادت اوپر اٹھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سینے کو ٹیک لگائے تھے، زبان پہ بخشش کے کلمات تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو چھت کے طرف کیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو نیچے ڈال دیا، جیسے ہاتھ نیچے گرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئی کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات عمل آ چکی ہے۔ صحابی کہتے ہیں جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی حیثیت سے مدینہ آئے تھے، ہماری زندگی میں سب سے خوشحال دن تھا، اور جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی اس دن سب سے اندھیرے والا دن ہماری زندگیوں میں کے لیے وہی تھا۔ یہاں تک کہ خبر مدینے کے اندر تیزی سے پہنچ گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ملی تو تلوار کو میان سے نکال کر کہا اگر کوئی کہہ دے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے تو اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ میرے نبی انتقال نہیں کیے گئے، میرے نبی زندہ ہے، جیسے موسیٰ کو اللہ نے 40 راتوں کے لیے بلایا تھا، میرے نبی کو بھی بلایا، میرے نبی ضرور آئیں گے۔ ہوش کھو دیے عمر بن خطاب۔ ابو بکر صدیق سنتے ہی تیزی سے اپنی سواری لے کر مسجد نبی پہنچے، مسجد نبی کے باہر اپنے اونٹ کو لگایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اتھر پر ایک چادر ڈال دی گئی تھی، گھٹنوں کے بل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کے اور چادر کو ہٹا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ لیے اور کہا اللہ نے جو ایک موت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھ دی وہ آ گئی، اب اس کے علاوہ کوئی دوسری موت آنے والی نہیں۔ گھر کے باہر نکلے، عمر بن خطاب سے کہا عمر یہ بات چھوڑ دو، تم سختی میں ہے، تم ہوش کھو بیٹھے ہو، یاد رکھو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ جان لے کہ نبی کی تقدیر میں جو ایک موت، جو ایک وفات اللہ نے لکھ دی تھی وہ آ چکی، اب یاد رکھے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا وہ ہمیشہ سے، اس کے بعد کوئی نہیں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہاں تک کہ خبر پورے مدینے، پورے عرب کے اندر آگ کی طرح پھیل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتھر 12 ربیع الاول کی صبح اسی طرح رکھا گیا،
13 रबीउल अव्वल के दिन भी जिस्म अत्थर घर ही में था। 14 रबीउल अव्वल की शाम के वक्त में कब्र को खोदने का काम हुआ। अल्लाह के नबी वसल्लम के जिस्म अत्थर को गुस्ल देने के लिए बड़े बड़े जय्यद चंद सहाबा ले गए। 2 सहाबी अल्लाह के नबी वसल्लम के जिस्म अत्थर को करवट देते और 2 सहाबी गुस्ल देते, फिर इधर करवट देते, फिर इधर गुस्ल दिया जाता। उसके बाद अल्लाह के नबी वसल्लम के जिस्म अत्थर को लाकर रख दिया गया और टुकड़ी टुकड़ी जाकर एक एक सहाबा इनफरादी तौर पर सलातो जनाजा पढ़ते। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, इस शख्स ने बहकावे में अपनी जबान से कह दिया या क्या कह दिया पता नहीं, नाउज बिल्लाह, अल्लाह आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा पढ़ा, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। यहां तक कि अज़वाज मुतहरात ने भी एक के बाद एक दीगर अल्लाह के नबी वसल्लम की सलातो जनाजा पढ़ी। लम्बे बढ़ते चले गए, यहां तक कि हजरत आयशा रोजाना कहती हैं, बुध की शक्ति यानी चाहड़ चुम्मे की शक्ति जब हमें कब्रों की कड़ियों की आवाज आने लगी, अल्लाह के नबी वसल्लम के जिस्म अत्थर को कब्र में उतार दिया गया। उसके बाद अज़ीज़ान मिल्लत, हजरत बिलाल जब कभी मस्जिद नबी में अज़ान के लिए आते, अल्लाहु अकबर कहते, अशहदु अल्ला इलाहा कहते, लेकिन जब भी हजरत बिलाल अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते, नबी वसल्लम की ऐसी याद आती, अज़ान में ही बेहोश होकर नीचे गिर जाते, फिर उठते, फिर कहते अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर नबी वसल्लम की ऐसी याद आती कि बेहोश होकर गिर जाते। लोगों ने कहा, बिलाल तुम अज़ान देना बंद कर दो। हजरत बिलाल को कुछ दिनों तक अज़ान देना बंद कर दिया गया था। मिल्लत, अल्लाह के नबी वसल्लम की जिंदगी का ये आखिरी 12 रबीउल अव्वल का दिन गुजरा, 13 और 14 रबीउल अव्वल का दिन गुजरा। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी 12 रबीउल अव्वल। हम क्या कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, वो सब आप जायजा ले लीजिए। अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया था, मैं तुम्हारे पास 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और इस किताब पर चलने का सही तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी। ये 2 को थाम लोगे, कभी तुम्हारी जिंदगी में इंशाअल्लाह गुमराही नहीं आ सकती। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब व आखिरु दअवाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।